بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، بات چل رہی تھی عقیدہ توحید کی. کسی انسان کا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنا ہی بیت اللہ کے طواف کرتے رہے، کتنا ہی حج کریں، وہ دنیا کی کوئی بھی عبادت کرے اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. سب سے بنیادی چیز ہے عقیدے کا صحیح ہونا، اور عقیدے میں بنیادی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. جو دہریے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، ان سے بھی سوال کرتے ہیں. ایسے ہی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان کسی قابل نہیں رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں ملاوٹ کر دی. تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. کچھ چیزیں ہیں جو دہریے کہتے ہیں کہ دنیا وجود میں کیسے آئی. انہوں نے کہا کہ دنیا کا مادہ تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، فلاں چیز بن گئی، فلاں چیز بن گئی. انہوں نے کہا کہ دنیا وجود میں آ گئی. اگر آپ ان سے بحث کریں گے اور آپ نے اس جگہ ان کو نہیں روکا شروعات میں، تو وہ آپ کو کا ذہن خراب کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لے کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کو کیسے وجود میں آئی ہے اس کو لے کر کے پھر آپ ان کو جواب نہیں دے سکتے. ان کا سوال یہ ہے کہ مادہ موجود تھا، بس یہی ان کی، ہم بھی کہتے ہیں مفروضہ، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی فرض کرتے ہیں کہ ایک مادہ تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ تمہارا مادہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے. ہمارا جو مادہ، ہمارا جو مفروضہ ہے، ہمارا جو اللہ ہے، اور وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ جب ایک چیز ماننی ہی ہے کہ کوئی چیز تھی، تو ایسی چیز مانے کہ جس میں اللہ تبارک جو دیکھ بھی سکتا ہو، جو بول بھی سکتا ہو، جس میں قدرت بھی ہو. چونکہ آج کل سائنس کا دور ہے اور انسان ایسی چیزوں سے جڑا ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں کو، ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ بھائی دنیا میں انسان کیسے وجود میں آیا، تو کیا شاید بن آدم اس کو کیا کچھ بولتے ہیں کہ اس سے وجود میں پہلے وہ تھا، پھر بندر بنا، پھر بندر سے انسان بنا. یہ دہریے لوگ، یہ سائنس لوگ اس طرح سے اس کو پیش کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ انسان پہلے جو بن آدم تھا، پھر اس کے بعد بندر بنا، پھر اس کے بعد انسان بنا. تو اس کی دلیل کیا؟ وہ کہیں گے کہ انسان اور بن آدم کے 90% چیزیں ملتی ہیں. انسان کے اندر جو چیزیں ہیں کا 90% وہ اس سے ملتی ہے، 10% نہیں ملتی ہے. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے بن آدم تھا، اس کے بعد بندر بن گیا، اس کے بعد انسان بن گیا. وہ اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَقُلْنَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کا جو نافرمان تھے ہم نے ان کو بندر بنا دیا. قرآن کہتا ہے کہ جو نافرمان تھے کہ ہم نے انہیں سزا کے طور پر بندر میں تبدیل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کو جو بنایا ہے وہ تو گناہ گار تھے، اس لیے بندر بنایا ہے. کہ کوئی اچھا بندر انسان کیوں نہیں بنا اب تک؟ کوئی بندر اچھائی کرتا تو وہ انسان بن جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندر بنایا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھائی اگر اس کو مان بھی لیا جائے ان کی بات کو، جو وہ کہتے ہیں کہ بن آدم تھا، کہ پہلے یہ بتاؤ کہ مرد تھا یا عورت، مرد تھا یا عورت. کیونکہ اگر
عقلی اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے پہلے دنیا میں عورت آنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ اس میں جو کروموس کچھ چیز ہوتی ہے، یہ سائنس پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ عورتوں میں ایکس ہوتی ہے اور مردوں میں XY ہوتی ہے۔ اگر عورت کو پہلے بھیج دیتے تو اس عورت سے XY کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرد کا انتخاب کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ دہریے کیا کہتے ہیں کہ ایک پانی تھا، انہوں نے ایک اصول ہے، ایک اصول جو پیش کرتے ہیں کہ ایک قانون ہے، کہ قانون یہ ہے کہ پانی تھا، پانی کے اندر مچھلی ہو گئی اور مچھلی سے پھر دوسرے جانور پیدا ہو گئے، ایسے اللہ تبارک انہوں نے ایک مخلوق پیدا ہو گئی، کیونکہ اللہ کو تو مانتے نہیں وہ لوگ۔ تو ان سے اگر سوال کریں کہ پانی کہاں سے آیا، پانی سے تو چلو مان لیا جانور پیدا ہو گئے پانی کے اندر، لیکن پانی کہاں سے آیا؟ پانی کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ خود سے تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کرتا ہے۔ تو آپ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا اپنے آپ کو خود کو پیدا کر لیا آپ لوگوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سوال کیا ہے کہ خود سے انسان پیدا ہو گیا ہے یا اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ نہ تو خود بخود کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اپنے آپ کو پیدا کر سکتی ہے، تو معلوم یہ ہوگا پیدا کرنے والا تو ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی اللہ ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر روئے زمین پر، اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کئی ایک معبود رہے ہوتے کا زمین کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ ایک اللہ، اگر ایک اللہ سے زیادہ ہوتے اور کوئی آدمی مان لے تو ایک اللہ چاہتا ہے کہ سورج کو غروب کیا جائے، کہتا کہ نہیں اس کو نکالا طلوع کیا جائے، کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے ساتھ ماننا، صفات کے ساتھ ماننا، یہ دونوں چیز غیر بھی مانتے تھے، اور شاید آج بھی جو غیر ہیں جو بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں وہ بھی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ صفات کے ساتھ بھی مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے پہلے مشرکوں میں اور آج؟ فرق یہ ہے کہ ایک ایمان والا اس چیز میں الگ ہوتا ہے کہ اس کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ عبادت میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے وہ بھی جانتے ہیں۔ جو قرآن کریم میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کرو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولون اللہ، وہ خود کہیں گے کہ اللہ پانی برساتا ہے، لیکن وہ عبادت میں دوسرے کو شریک کر لیتے ہیں، اور ایمان والا جو عبادت کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو انسان کے اوپر فرض قرار دے دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد قرات ہوگی، نہیں تو اگر نماز نہیں ہوگی۔ آپ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تینوں کا مضمون ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد پھر 3 آیتیں ہیں، ان کا مضمون ایک ہے، اس میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ اب یہ جو بیچ کی آیت ہے یہ اصل مدعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان سے چاہتے ہیں وہ ایک ہی آیت ہے بیچ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں پہلے لائے ہیں، 3 آیتیں بعد میں لائے ہیں، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدعے کو بیان کیا کہ اصل کیا ہے۔ اصل یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ اگر یہ لگ جائے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ شرک پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایک نقطہ ہی شرک ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز
ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہو، ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، صرف ذہنوں میں بسے گی، پھر زبان پر آئے گی، اس چیز کو اتنا بولا جائے۔ تبلیغی جماعت میں جب نکالا جاتا ہے، مسائل تو نہیں سکھاتے ہیں، ضرورت کے مطابق مسئلے جو سامنے آتے ہیں وہ علماء سے معلوم کر لیتے ہیں، یا ان میں سے کوئی اگر ساتھ میں جاننے والا ہوتا ہے تو وہ مسئلہ بتا دیتا ہے، مسئلے کو نہ بیان کرتے نہ بحث ہوتی ہے۔ یہ مرکز سے بھی ہدایت دی جاتی ہے۔ وہ محنت کس چیز پر کرتے ہیں؟ وہ محنت کرتے